بجلی کے 400 یونٹس تک استعمال کرنے والوں کو ریلیف دینے کا فیصلہ۔ وزارت خزانہ نے ہنگامی پلان تیار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اگست اور ستمبر کے بل اقساط میں لینے کے لیے وزارت خزانہ تحریری گارنٹی دے گی۔ بنیادی ٹیرف میں 7 روپے کا اضافہ واپس لے کر مرحلہ وار کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ بجلی کے بنیادی یونٹ مرحلہ وار بڑھائے جائیں گے۔ نگران وزیر خزانہ نے بجلی کے بلوں کی ادائیگیوں میں سہولت دینے کی تجویز IMF کے حوالے کی ہے، جس میں ہر صارف کو بجلی کے بل قسطوں میں ادا کرنے کی سہولت دینے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ بجلی کے بے تحاشا بلوں نے عوام کا پارا ہائی کر دیا۔ شہر شہر احتجاج، شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ لاہور، راولپنڈی، ملتان میں بھی بجلی بلوں میں اضافے کے خلاف احتجاجی مظاہرے اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ شہریوں نے گوجر خان میں آئس کو دفاتر کا گھیراؤ کر لیا۔ آزاد کشمیر میں ٹیلر سلائی مشینیں لے کر سڑکوں پر نکل آئے۔ ملک میں آج کاروبار کا برا دن، سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی۔ ڈالر ریٹ نے بلند ترین قیمت کا ایک اور ریکارڈ بنا ڈالا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس میں مندی کا رجحان دیکھنے میں آیا۔ ایک موقع پر انڈیکس 1774 پوائنٹس کم ہو کر 45,002 پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 30 پیسے اضافے کے بعد تاریخ میں پہلی بار 305 روپے 54 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر 325 روپے کی تاریخی سطح کو چھو گیا۔ بجلی کے بلوں سے تنگ عوام کے لیے بری خبر آ گئی۔ پیٹرول بھی ٹرپل سینچری کرنے کے لیے تیار۔ قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ آج رات ہوگا۔ پیٹرول 10 روپے اور ڈیزل 15 روپے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان۔ IMF کے پہلے اقتصادی جائزے سے قبل نگراں حکومت کا کڑا امتحان ہے۔ نگراں وزیر خزانہ IMF پروگرام پر مکمل عمل کرنے کی حامی ہے، جس کے سبب ریلیف کے بجائے بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے چیئرمین PTI عمران خان کو اپنے بیٹوں قاسم خان اور سلیمان خان سے ورچوئل ملاقات کی اجازت دے دی۔ سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے عمران خان کو بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی اجازت دی۔ جج نے والد کی بیٹوں سے ورچوئل ملاقات کرنے کے انتظامات کی ہدایت بھی کر دی۔ سپریم کورٹ نے پنجاب میں انتخابات 14 مئی کو کرانے کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست خارج کر دی۔ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست پر سماعت چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ چیف جسٹس پاکستان نے درخواست خارج کرتے ہوئے کہا کہ جہاں آئین کی خلاف ورزی ہوگی سپریم کورٹ ایکشن لے گی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ آئین الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ آگے بڑھانے کا اختیار نہیں دیتا۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آئین کسی کی جاگیر نہیں ہے، کوئی بھی آئین سے انحراف یا تجاوز نہیں کر سکتا۔ لگتا ہے اب آمدن سے زائد اثاثے رکھنا کوئی سنجیدہ جرم نہیں، انتخابات حکومت اور ارکان پارلیمنٹ کے احتساب کا ایک طریقہ ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے چیئرمین PTI کی نیب ترامیم کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کے دوران ریمارکس۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ احتساب جمہوریت کی بنیاد ہوتا ہے۔ نیب ترامیم سے کئی جرائم ختم کیے گئے، کچھ کی حیت تبدیل کی گئی۔ نیب ترامیم سے کچھ جرائم کو ثابت کرنا ہی انتہائی مشکل بنا دیا گیا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اصل چیز کرپشن کے پیسے کی ریکوری ہے۔ ریکوری نہ بھی ہو تو کم از کم ذمہ دار کی نشاندہی اور سزا ضروری ہے۔ نئے نیب قانون سے کس کس نے فائدہ اٹھایا، چیف جسٹس نے فہرستیں بھی طلب کر لیں۔ امریکی انڈر سیکرٹری کا نگراں وزیر خارجہ کو فون، پاکستان میں بروقت انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ نگراں حکومت سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی۔ جلیل عباس جیلانی نے بھی بات چیت کی تصدیق کر دی۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا کہنا ہے کہ انتخابات آئینی مدت کے اندر ہی ہوں گے۔ ہم غیر سیاسی ہیں، سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، ہم عالمی سطح پر پاور پالیٹکس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ امریکی انڈر سیکرٹری سے انتخابات بروقت کرانے پر بات ہوئی۔ امریکہ نے کسی ملک سے تجارتی تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ نہیں کیا۔ تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ 9 مئی کے مقدمے میں ضمانت ملتے ہی دوسرے کیس میں گرفتار۔ پولیس نے حلیم عادل شیخ کو آج ATC پیش کیا اور جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، جسے عدالت نے مسترد کرتے ہوئے انہیں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ ضمانت ملنے کے بعد عدالت سے نکلتے ہی پریڈی تھانے کی پولیس نے حلیم عادل شیخ کو ایک نئے مقدمے میں گرفتار کر لیا۔ معروف وکیل جبران ناصر اور ان کی اہلیہ اداکارہ منشا پاشا کو بیرون ملک جانے کی اجازت مل گئی۔ سندھ ہائی کورٹ نے جبران ناصر اور منشا پاشا کو بیرون ملک جانے سے روکنے کا اقدام غیر قانونی قرار دے دیا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ آئین ہر پاکستانی شہری کو آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت دیتا ہے۔ واچ لسٹ اور ECL ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، محض الفاظ کا فرق ہے۔ واچ لسٹ میں نام شامل کرنے سے قبل متاثرہ فریق کو نوٹس دیا گیا اور نہ ہی آگاہ کیا گیا۔ آخری لمحات میں کسی کو بیرون ملک جانے سے روکنا شخصی آزادی کے خلاف ہے۔
اور ایشیا کپ کے دوسرے میچ میں بنگلہ دیش کی سری لنکا کے خلاف بیٹنگ جاری ہے۔ بنگلہ دیش کو آغاز پر 3 وکٹوں کا نقصان اٹھانا پڑا۔ بنگلہ دیش کی تیسری وکٹ 36 رنز پر گری۔ بنگلہ دیشی کپتان شکیب الحسن بھی سری لنکا کے مینڈس کی گیند پر صرف 5 رنز بنا کر واپس لوٹ گئے، جبکہ گزشتہ روز ملتان میں کھیلے جانے والے ایشیا کپ 2023 کے افتتاحی میچ میں پاکستان نے نیپال کو 238 رن سے شکست دی تھی۔